بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری، بلے کا نشان واپس ملے گا یا نہیں، اور نواز شریف کی تاریخی بے عزتی ہو گئی۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق، اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو لندن سے باقاعدہ ڈیل کر کے وزیر اعظم پاکستان کا چوتھی مرتبہ حلف اٹھانے کے لیے ملک پاکستان میں تشریف لائے۔ اب اگر دیکھیں تو نظام کا پروٹوکول، نظام کی تمام تر سہولیات جس طرح ان کو دی جا رہی ہیں اور ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ واقعی میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں۔ اگر نظام پاکستان کی بات کریں تو پھر تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی چوتھی مرتبہ اب میاں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ اگر عوام پاکستان کی بات کریں تو پھر دور تک نظر نہیں آتا کہ میاں نواز شریف صاحب کو عوام پاکستان چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھانے دیں گے۔ اب نون لیگ کا ہر بندہ جو بھی ہے، پہلی تو بات ہے حلقے میں جاتا ہی نہیں ہے، خوف کے مارے، ڈر کے مارے کہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں لوگ ان کے سامنے، اس لیے یہ جانے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اتنا کہہ دیتے ہیں کہ آپ ووٹ جس کو مرضی دیں، آپ کا ووٹ ہماری صندوقڑی سے نکلے گا۔ جیسا کہ ان کی مشہور بات ہے کہ ساڈی تے گل ہو گئی ہے۔ ان کی جو بات ہو چکی ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو کہ پاکستانی قوم بڑی سادی ہے، سیدھی سادی ہے، یہ ہواؤں کا روح دیکھتی ہے۔ ہر دفعہ کہ اب یہ ہوائیں چل رہی ہیں جی، میاں نواز شریف صاحب کا نظام سپورٹ کر رہا ہے، عدلیہ سے ان کو ریلیف مل رہے ہیں، نااہلی ختم ہونے جا رہی ہے، کیسز ان کے ختم ہونے جا رہے ہیں، تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہی بنے گی۔ لیکن پہلے کی نسبت اب ناظرین اکرام لوگ، پاکستانی قوم باشعور ہو چکی ہے، جو ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتی، نہ ہی نظام پاکستان کے جو پروٹوکول ہیں، طریقہ کار ہے، اس پہ بھی اب عوام جو ہے وہ دھیان نہیں دے رہی، بلکہ ان کو مسترد کر رہی ہے، کیونکہ ان کے بھائی جان کی 16 ماہ کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے۔ تو عوام نہیں چاہتی کہ دوبارہ ہم پہ یہ مسلط کیے جائیں اور ہم مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں، جو 35 سالوں میں کچھ نہ کر سکے اب ہمارے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہوا کچھ یوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی تاریخی بے عزتی، ویسے تو ان کی عزت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ان پہ اوپر کیس بنے، جس طرح یہ 2 دفعہ ڈیل کر کے، پہلے بھی مشرف صاحب کے وقت بھی یہ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے، اب دوبارہ لندن گئے، ڈیل کر کے واپس آئے، اب یہ ماحول بنانا شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت ہماری ہی ہوگی۔ لیکن ان کے تمام یہ اوچھے ہتھکنڈوں کے باوجود، سبز باغ دکھانے کے باوجود، نظام کی سپورٹ لینے کے باوجود، پاؤں پکڑنے کے باوجود، آج کچھ اس طرح ہوا کہ بلوچستان میں جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 16 نشستوں پہ اسحاق ڈار صاحب جو الیکشن کے سربراہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں الیکشن سیل کے نون لیگ نے، ان کے دستخطوں سے ایک بلوچستان کی جو 16 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کے ٹکٹ جاری کیے گئے، باقاعدہ ٹویٹر پہ انہوں نے اپنے پہ شیئر کیے، جس میں جو تھے یعقوب بزنجو صاحب، ان کا جو تھا 259 حلقہ تھا این اے 259، اس میں ٹکٹ نون لیگ کا یعقوب بزنجو صاحب کو جاری کیا گیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مجھے نہ ہی آپ کے ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ہی میں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے، اور نہ ہی میں آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا۔ منہ پہ مارا انہوں نے ناظرین اکرام ٹکٹ۔ تو یہ صورتحال ہے، ایک طرف نظام پاکستان پوری سپورٹ کر رہا ہے کہ میاں صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ ان کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آ رہا۔ اگر ان کی اتنی مقبولیت ہے، اتنی ان کو نظام سپورٹ کر رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ایک امیدوار یہ
کوشش کرے، یہ امید رکھے کہ میں ٹکٹ مجھے ملے تو میں اس پہ الیکشن لڑوں، لیکن ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی تیار نظر نہیں آ رہا، بلکہ جن کو یہ ٹکٹ جاری کر رہے ہیں، ہم تو سامنے آ گیا تو وہ واپس کر رہے ہیں، منہ پہ مار رہے ہیں بھائی ہمیں آپ کے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ٹکٹ پہ ہم نے الیکشن لڑ کے بیس تو نہ اور شکست ہم نے حاصل کرنی ہے، تو اس سے بہتر ہے ہم آزاد ہی لڑ لیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں ان کی میاں نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی تاریخی بے عزتی ہوگی کہ لوگوں نے ٹکٹیں واپس کرنا شروع کر دی ہیں۔ حالت یہ ان کی ہے، وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ جب بھی ان پہ یا پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ ڈیل کر کے ملک پاکستان سے باہر بھاگ جاتے ہیں، دوبارہ پاؤں پکڑ کے ملک پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ بخوبی چل چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ عوام کے ساتھ ساتھ جو امیدوار ہیں وہ بھی ان کے ٹکٹ لینے کو تیار نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، جو پشاور ہائی کورٹ نے ان کا بلہ دوبارہ چھینا۔ ایک جج صاحب نے بلہ دیا، دوسرے نے واپس چھین لیا۔ اب جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی صاحب، بیرسٹر گوہر علی خان نے اب باقاعدہ ریٹ دائر کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے، الیکشن سر پہ ہیں، اور ان کی جو درخواست تھی اس پہ باقاعدہ نمبر بھی لگ چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہونا کیا ہے؟ بلے کا نشان کیوں اہمیت اختیار کر گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کیونکہ کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے اس کا نشان جو ہوتا ہے وہ پکا نشان، پرانا نشان ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ پیپلز پارٹی نے درخواست دی ہے الیکشن کمیشن میں کہ ہمارے جو تیر کی طرح کا کوئی اور نشان ہے کسی اور کو، یعنی کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بھی جاری نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ٹوتھ برش ہوتا ہے، کنگا ہوتا ہے، پینسل ہوتی ہے، جس کی مشابہت تیر کے ساتھ ہو۔ یہ وجہ اہمیت ہوتی ہے نشان کی، جو نشان انتخابی نشان ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو نشان نہیں ملتا تو پارٹی بھی سمجھے تحلیل پاکستان تحریک انصاف، تو وجہ کیا، نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں 225 ہوتی ہیں ان میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں، جس کی جتنی سیٹیں جیتی ہوتی ہیں اس کے تناسب سے پھر انہیں مخصوص نشستیں ملتی ہیں، اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ پھر سینٹ میں اگر آپ دیکھیں 58 نشست جو ہیں وہ خالی ہو رہی ہیں، ان پہ مارچ میں الیکشن ہونا ہے، تو اگر یہ پارٹی نہیں ہوگی، آزاد لڑیں گے تو پھر اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے انہیں۔ پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب جائیں گے آزاد حیثیت سے، تو وہ آزاد جو ہوتے ہیں بے شک پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں، لیکن ان پہ پابندی نہیں ہوتی، وہ جس کو مرضی چاہیں ووٹ دیں، وزیر اعظم کا دیں، اسپیکر کا دیں، جس کو مرضی چاہیں، ان پہ پھر کچھ قانون کی خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی لاگو نہیں ہوتی۔ تو ناظرین اکرام، اب امید یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ تو اب بات کرتے ہیں خوشخبری، پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ناظرین اکرام، جو ریٹرننگ افسران نے جو آروز تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے وہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے 56-57 میں بحال ہو گئے ہیں، شعیب شاہین صاحب کے بحال ہو گئے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے بحال ہو گئے ہیں، اسی طرح فردوس شمیم نقوی صاحب کے بحال ہو گئے ہیں، ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں ان کے بھی بحال ہو گئے ہیں، اسی طرح جو اعجاز الحق صاحب ہیں ان کے بھی بحال ہو گئے ہیں کاغذات نامزدگی۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح جو بھی جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے، جو جتنے بھی آروز ہیں، کیونکہ وہ ڈی سی اے سی ہیں تو سارے گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں، پریشر ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ ایک شعیب شاہین صاحب کے جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے آرو نے باقاعدہ ان کے ساتھ والے حلقے کے جو ہیں اس پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے بھی مسترد ہوئے۔ تو جب جج صاحب نے دیکھا تو سیم فیصلہ ایک طرح کا تھا، یہاں تک کہ جج صاحب نے پوچھا شعیب شاہین صاحب کو کہ آپ دونوں کے ایک ہی حلقے کے کاغذات ہیں جو مسترد ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ حلقے کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سیم ایک ہی طرح کا فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ تو شعیب شاہین صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا، کاپی کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو ایک طرح کی کاپی سب کو یعنی کہ شیئر کر دی تھیں، انہوں نے باقاعدہ وہی کاپی کرتے گئے اور کاغذات مسترد کرتے رہے۔ تو ناظرین اکرام، اب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی انہوں نے مسترد کیے ہیں وہ سارے کے سارے الیکشن کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ اب یہ پروسیس اگر مکمل ہوا تو پھر اگلا پروسیس کیا کرنا ہے، اس
نگران حکومت نے کہ ان کو پھر پکڑ دکڑ کرنی ہے، گرفتار کرنا ہے کہ آپ اعلان کریں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے نشان سے یا ان کے ساتھ ان کے پارٹی میں الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ بعض تو انہوں نے آنا نہیں، جب تک الیکشن ہوتا نہیں ہے انہوں نے کوششیں تو یہی کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کم سے کم امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لڑیں۔ لیکن عوام پاکستان جو ہے وہ ناظرین اکرام اس وقت دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ دوسری جو لاہور ہائی کورٹ سے بڑی خوشخبری یہ بھی آ جائی کہ عمران خان صاحب کی جو تصویر یا ان کا نام ٹی وی چینلز پہ نہیں چلتا تھا، اس کی بھی اجازت ہوئی ہے کہ آپ ٹی وی چینلز پہ ان کا نام نشر کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے چینل والوں کی دیکھیں گھٹیا پن ان کا کہ انہوں نے آج بھی خبر دی تو بانی پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے کی اجازت ہائی کورٹ سے مل گئی ہے۔ بانی تحریک انصاف جرت نہ پڑی کہ عمران خان صاحب کا نام لے لیں۔ تو اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے ہی تو لوگوں نے ان کے ٹی وی چینل دیکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ تو ناظرین اکرام دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آج تک لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔